اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھ کر کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ حلال ہیں، ہم اور آپ اس طبقے میں ہیں بحمداللہ جب قرآن مجید میں کوئی بات آ جاتی ہے، کچھ بھی ہو اللہ کی ذات پر ایمان کی وجہ سے ہم اس بات کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ مگر دنیا کے اندر اور بھی بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو قرآن کو بھی نہیں مانتا، قرآن کے اتارنے والے کو بھی نہیں مانتا، اور ایک طبقہ مسلمانوں کے اندر نعوذ باللہ اللہ کی پناہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن مجید کو مانتے تو ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر اس کے اندر بہت سی باتیں ایسی ہیں جس سے وہ انکار تو نہیں کرتے مگر صرف نظر کرتے ہیں، نگاہ کو پھیر کر نکل جاتے ہیں، اور یہ والا جرم اور یہ والی بات اس زمانے میں بہت پائی جاتی ہے۔ یہ کہنے کی ہمت تو نہیں ہوتی کہ اس بات کو نہیں مانیں گے، مگر عملی طور پر لینے کے اعتبار سے، دل کی گہرائی میں اتارنے کے اعتبار سے ادھر سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کتنی ہی نشانیاں زمین میں آسمانوں میں ایسی ہیں کہ لوگ اس سے منہ موڑ کر نکل جاتے ہیں، اور ایک جگہ اور بھی ارشاد فرمائی ایک بات، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے ایمان والے ایسے ہیں جو ایمان کے باوجود حالت شرک میں ہیں۔ میں پھر عرض کروں، بہت سے ایمان والے ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان کی بات کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر قرآن مجید ان کے ایمان کو نہیں مانتا، اور یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے دعوے کے باوجود حالت شرک میں۔ اس طرح کی آیتوں کے آ جانے کے بعد بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ کبھی کبھی ذہن و دماغ کے اندر، دنیا میں لوگوں کے اندر یہ باتیں آتی ہیں، کیسے بچا جائے گا؟ اس موضوع پر اگر تفصیل سے بات کی جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اشارے میں ایک بات عرض کروں۔ اے بچہ بیٹھ جاؤ، بس کافی۔ صرف اشارے کے طور پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں اس زمانے کے اندر جب کوئی بگاڑ زیادہ ہو جائے، کسی بھی بگاڑ کو مان لیں، ایسے بہادر، ایسے جیالے، ایسے جوان بہت کم ہوتے ہیں جو یہ طے کر لیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں تو اس کے مقابلے میں چلنا ہے، اسلام کو ماننا ہے۔ اللہ کے بندے ہوتے ہیں ایسے، مگر ان کی مقدار کم ہوتی ہے۔ بہت بڑی مقدار خود امت مسلمہ کے اندر ایسے لوگوں کی ہوتی ہے یا پائی جا رہی ہے کہ جہاں کوئی بگاڑ بہت زیادہ ہوا تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس سے پنجہ آزمائی کون کرے، اس سے کون پنجہ ملائے گا، اس کے بغیر تو اب کام چلنے والا نہیں۔ بے حیائی کے متعلق، بے پردگی کے متعلق، عریانیت کے متعلق، فلموں کے متعلق، سودی کاروبار، سودی لین دین کے متعلق، جھوٹ کے متعلق، اور اس طرح کی نامعلوم کتنی چیزیں۔ سمجھدار ذہین طبقہ، اس کی زبان سے بھی ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں اس زمانے کے اندر، کہتے ہیں اس کے بغیر کیسے ہوگا۔ میں نے جمعے کے دن ابھی جمعے کو ایک بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی اپنے بزرگوں کے سامنے۔ انبیاء علیہم السلام کو رب العالمین ایک عجیب و غریب کیفیت دیتا ہے، وہ عطا ربانی ہے، اللہ ان کے دل میں نور کی ایک کیفیت اتارتا ہے۔ وہ پورے گندے خطرناک سماج میں ہونے کے باوجود ذرہ برابر اپنے موقف، اپنی بات، اپنی تہذیب میں ایک لمحے کو بھی شبہ کا شکار نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں۔ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ماننے ہیں کہ نہیں ماننے۔ دل کے اندر کڑھن تو ہوتی ہے، لوگوں کے نہ ماننے کے نتیجے میں طبعی بشری طور پر پریشانیاں تو آتی ہیں، اس وجہ سے آنسو تو بہتے ہیں، ایک خاص قسم کی بے قراری بھی ہوتی آخری درجے کی، مگر یہ کہ وہ سامنے اپنے آپ کو یہ محسوس کریں کہ اس کے مقابلے میں ہم چل نہیں پائیں گے، یہ بات تو ان کے حاشیے خیال میں بھی کبھی نہیں آتی، بلکہ صاف انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا رب العالمین نے اس دین کے لیے بنائی ہے جو دین اللہ کی طرف سے ہم لے کر آئے، بھلے سے اس وقت دنیا میں کوئی ایک بھی اس کا ماننے والا نہیں، وہی سکہ چلے گا۔ قرآن مجید نے اس بات کا ایک علاج بیان فرمایا، ایک حقیقت بیان فرمائی قرآن کی اس آیت میں۔ احکام کی آیتیں ہیں، شراب کا ذکر بھی آیا اور بہت سی چیزوں کا آیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر، یہ حرام اس سے کیسے چلے گا؟ اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل سے اس وقت سے واقف ہوتا ہے جب اس کے دل میں خیالات جنم لے رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی پہلے سے۔ جب انسان پیدا نہیں ہوتا رب العالمین کو یہ معلوم ہے کہ جب یہ پیدا ہوگا اس کے دل میں یہ خیالات آئیں گے، وہ تو علیم کل ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔
اس لیے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا گیا کہ اگر اس طرح کی بات کسی اللہ کے بندے کے ذہن میں آئے کہ کیسے ہوگا، کیسے گاڑی چلے گی اس زمانے کے اندر، ارشاد فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب، اے پیغمبر ببانگ دہل اعلان کیجئے، خبیث ناپاکی، بد اخلاقی، بے حیائی، زناکاری، برائی، گندگی، گندے اخلاق، گندے لوگ، گندی تہذیب، اس کے مقابلے میں سچے لوگ، شریف لوگ، مسلمان لوگ، ان کی تہذیب اور دنیا کی تمام اچھائیاں، اے پیغمبر آپ کھل کر کہیے یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ عجیب و غریب بات، کون اللہ کا بندہ مانے؟ اگر قرآن مجید کی آیت اس زمانے کے اندر نہ ہوتی تو کس کو ہمت ہوتی؟ کس کی ہمت ہوتی جو اس طرح کے خطرناک ماحول کے اندر قدم اٹھانے کی نیت کرتا کہ جی کچھ بھی ہو جائے اسی ماحول سے ٹکرانا، اسی ماحول میں بات کرنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ دونوں میں کوئی برابری نہیں۔ عجیب و غریب جملہ ہے قرآن مجید کا۔ مسئلہ لے دے کا نہیں ہے، یہ کوئی بازار کے چاول نہیں ہے کہ گئے ہم انہیں اسلامی تہذیب کو کسی کے سامنے پیش کیا کہ بھائی ذرا قبول کر لیجئے، وہ بانگی جو کہلاتی ہے کہ چاول کچھ دیکھے سمجھ میں آئے تو لے لیے ورنہ واپس کر دیے۔ ایسا نہیں ہے کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے کہ بھائی یہ بھی چلنے والی ہے، یہ بھی چلنے والی ہے، یہ بھی چلے گی، یہ سکہ چلے گا، یہ تہذیب۔ قرآن مجید کا تو بیان عجیب و غریب ہے، قل لا یستوی الخبیث، دونوں میں کسی طرح کی برابری نہیں۔ ناپاکی ناپاکی ہے، پاکی پاکی ہے، طیب طیب ہے، خبیث خبیث ہے، اچھے لوگ اچھے ہی ہیں، ان کا کوئی مقابلہ دنیا کے اندر کسی طرح کے بد کرداروں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے جمعے میں بات عرض کی تھی، ایک موقع پر دنیا میں 1000 تالاب پیشاب کے قطروں سے بھر جائیں، ان سب کے مقابلے میں دودھ کا ایک قطرہ بھاری ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ ایک انسان اپنی جیب کے اندر 500 روپیہ رکھتا ہے اور ایک انسان اپنی جیب کے اندر حلال اور محنت کی کمائی کا 1 روپیہ رکھتا ہے، اور وہ 500 اگر حرام کے نتیجے میں آئے تو اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ دونوں میں کوئی برابری نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے سچی بات ایک ایمانی طبیعت، ایمانی صفات، ایمانی مزاج، ایمانی گہرائی چاہیے۔ جب کہیں پر کوئی ایسی گہری بات آتی ہے تو قرآن مجید عموماً یہ فرماتا ہے اس آیت کے آخر میں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، عقل والو ذرا غور کرنا۔ کیا مطلب؟ ذرا لگانا پڑے گا، دل دماغ میں اتارنی پڑے گی، سمجھ میں آنے والی بظاہر حقیقت ہے نہیں۔ ہم کیسے مان لیں 500 روپئے کے اندر 1000 چیزیں آ جائیں گی، تمہارے 1 روپئے میں کچھ بھی نہیں آئے گا؟ آپ سوچو کون دنیا کے اندر اس بات کو مانے گا کہ 500 روپئے ہیں ایک جانب جو حرام کے اور ایک طرف 1 روپیہ ہے تنہا حلال کا، ان دونوں میں 1 روپیہ زیادہ بہتر ہے 500 کے مقابلے میں؟ دنیا کے لوگ تو نہیں مانیں گے، مادیت پرست نہیں مانیں گے، درہم و دینار کے غلام تو نہیں مانیں گے۔ جن کے ذہن میں مادیت رہتی، جن کے ذہن میں تنہا پیسے کی غلامی ہوتی، وہ لوگ کس بنیاد کے اوپر مان لیں گے اس بات کو؟ مگر ایک اللہ کا بندہ جو رب العالمین کو مانتا ہو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تسلیم کر چکا ہو، وہ یہی کہے گا کہ نہیں یہی بہتر ہے۔ ارشاد فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر آپ کے چچا نے بلایا، قوم آئی تھی ساری کی ساری ان کے پاس، اور آ کر کہنے لگی ذرا آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، یہ بہت گڑبڑ باتیں کر رہے ہیں، سماج کے اندر توڑ ہو گیا، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، بزرگوں کو بیوقوف بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں اور دنیا بھر کی باتیں۔ چچا نے بات کی، بلایا آپ کو۔ کسی موقع پر ان کے چچا کی زبان سے یہ بات نکلی اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ غالباً بھتیجے کی کمر پر میرا ہاتھ ہے، اس بنیاد پر بھتیجا پوری طاقت اور ہمت سے اپنے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اور یہ غلط فہمی چچا کی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے بہت ساتھ دیا، کوئی شک کی بات نہیں۔ یعنی اسلام کے خانے میں اگر کسی کے لیے کوئی رعایت ہوتی تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ابو طالب اس کے حقدار تھے کہ ان کے لیے ضرور رعایت ہوتی، مگر آپ نے خود فرمایا کہ میں نے ان کو جہنم کی آگ میں دیکھا ہے۔ اس انسان نے آپ کا آخری درجے ساتھ دیا شفقت اور محبت کی بنیاد پر، مگر حال کیا ہے کہ ایک موقع پر جو لوگ آئے، سمجھایا، آپ کو بلایا، پوری بات کہی، اور چچا نے کچھ ایسی بات کہہ دی جس سے یہ لگ رہا تھا کہ بیٹے ہمارا ہاتھ تمہاری کمر پر ہے، ذرا اتنا نہ ہو کہ ہم بھی بوجھ سے دب جائیں اور معاملہ سر کے اوپر ہو جائے۔ آپ نے اس موقع پر ایک جملہ فرمایا، بات سمجھ لی، چچا غلط فہمی میں ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے تعاون کی بنیاد پر یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ بالکل صاف فرمایا چچا، اگر ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر چاند، میں اس کام سے باز آنے والا نہیں۔
دو ہی طریقے ہوں گے، یا تو دین مکمل ہو جائے یا میں اس راستے میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں۔ آپ نے بات کہنے کو تو کہہ دی جو بات مجھے عرض کرنی ہے، اور وہاں سے آپ چلے آئے۔ روایت میں آتا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے، آپ کو تکلیف تھی، اور جس موقع پر آپ چچا کے گھر سے اپنے گھر کو آئے ہیں بیچ میں سوچتے ہوئے آ رہے تھے ہزار طرح کے خیالات، کہیں آج میں نے چچا کے سامنے حد سے بڑھ کر تو بات نہیں کہہ دی، کہیں ایسا تو نہیں کہ چچا کے جذبات کو ٹھیس لگ گئی ہو۔ پیغمبر کا کوئی بھی عمل ہو یاد رکھا کریں بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ترازو کے بیچ میں پہلے ڈنڈی ہوا کرتی تھی، کچھ بھی ہو جائے وہ دائیں بائیں نہیں ہو سکتے، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنے گھر میں اپنی بیویوں کا پورا خیال کریں گے مگر ترازو کی ڈنڈی انصاف کی اپنی جگہ پر ہوگی۔ وہ اپنے دوستوں کا آخری درجے کا اکرام کریں گے مگر کسی موقع پر حد سے باہر نہیں جائیں گے، یہ ناممکن ہے۔ رب العالمین نے ان کو میزان بنا کر بھیجا ہوتا ہے، میزان کے معنی ترازو، کہ جیسے ترازو کے دو پلے ہوتے ہیں، اگر دائیں بائیں ہو جائیں تو اونچ نیچ معلوم ہو جاتی۔ آپ تشریف لائے اور یہ سارے کے سارے خیالات آپ کے ذہن میں تھے، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں۔ راستے میں جبریل امین آئے۔ مکہ مکرمہ میں قرآن مجید کی جتنی آیات آئی ہیں، اگر کوئی اللہ کا بندہ ان کو پڑھ کر دیکھے گا، اکثر آیات وہ ہیں جس میں رب العالمین نے برائیوں کی برائی بیان کی ہے۔ زناکاری بری چیز ہے، مارنا حق مارنا بری بات ہے، یہ بری چیز، یہ بری چیز، اور اچھائیوں کو بیان کیا گیا۔ ماحول بالکل دوسرا تھا، آپ اکیلے تھے، کچھ اللہ کے بندے آپ کے ساتھ آئے تھے ماننے والے، آپ تنہا تھے۔ اس ماحول کے اندر آر پار کا مسئلہ نہیں تھا، ابھی تو اسلام کو آئے ہوئے کچھ زمانہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک دم ٹکراؤ کی بات کیسے ہوتی، اور دنیا میں اسلام ٹکراؤ کے لیے نہیں آیا، بلکہ قرآن مجید کا جملہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جب کبھی آتے ہیں وہ انسانوں کو جہنم میں دھکا دینے نہیں، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، لوگ تو گر رہے ہوتے ہیں، وہ تو جہنم سے بچانے کے لیے آتے، دھکا تو خود ہی لوگ دے رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو۔ اگر انہوں نے بھی لوگوں کو دھکا دیا تو پھر کون سا خاص کام ہوا، وہ اپنی بدعملی کے بدولت خود جہنم میں جا رہے ہوتے ہیں۔ پورے قرآن مجید کو پڑھ لیں، مکی دور میں ایسی کوئی آیت نہیں آئی، مگر اس موقع پر جب آپ جا رہے تھے راستے میں جبریل امین آئے اور آ کر قرآن مجید کی وہ صورت لے کر آئے جو ہم اکثر ہم اور آپ اپنے اماموں سے مغرب کی نماز میں سنتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون۔ اتنے دو ٹوک انداز کے اندر رب العالمین نے بات کہلوائی ہے، خبردار، بالکل صاف اعلان، یعنی ایک عجیب و غریب لہجہ۔ قرآن مجید اکثر کافروں کو بھی ایسے کہہ کر نہیں پکارتا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اس طرح سے قرآن مجید کے اندر بات کہی جاتی ہے۔ وہ تو مدینہ منورہ کے اندر کی بات ہے جب لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، تو اسی طرح سے جیسے انکار بڑھا تو لگتا ہے قرآن مجید کا اسلوب بدل گیا، زبان بدلتی رہی، لب و لہجہ بدلتا رہا، جیسے جیسے بدتمیزیاں بڑھی تو قرآن مجید کی آیات کا طریقہ بدلتا رہا۔ وہ تو ساری باتیں الگ ہیں اپنی جگہ، لیکن اس ماحول میں جب کہ آپ تنہا تھے، کمزور تھے، نہتے تھے اور ساتھ دینے والے بہت کم تھے، اس موقع پر قرآن مجید کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو جس کی تم پوجا کرتے ہو ہم اس کے سامنے جھکنے کو تیار۔ کیا مطلب نکلا؟ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں صحابہ کرام سے یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھائی اتنا زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں، اتنی کمر توڑوانے کی بات نہیں، اتنا اپنے آپ کو پتھروں کے اوپر کھنچوانے کی بات نہیں، ٹھیک ہے تم بھی خود دب کے صلح کر لو، اگر کسی موقع پر کوئی ایسی نوبت آ جائے تو تھوڑی دیر کے لیے تم بھی جھک جانا، یا کچھ ایسے جملے زبان سے نکال دینا ذرا زوم آنا ہو کہ لوگ اس کو یوں سمجھتے ہو تم نے کسی اور نیت کے ساتھ کہا ہو۔ مگر قرآن مجید یہ بات سبق اپنے ماننے والوں کو نہیں دیا کر، اس کی گنجائش نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب، رب العالمین کی نگاہ میں برائی اور اچھائی، ارشاد فرمایا دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اس زمانے کے اندر برائی زیادہ ہے، بظاہر اچھائی کم ہے، ناچ زیادہ ہے، حیا کم ہے، بے حیائی اور عریانیت زیادہ ہے، اور اس زمانے میں حیا کم ہے۔ اور آج نہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہی، اس کے بعد بھی یہی، اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد، دنیا کے اکثر زمانوں کے اندر سب کچھ یہ ہوا۔ اگر آپ دونوں کو دیکھیں گے، لوگ برے زیادہ رہے، اچھے کم دنیا کے اندر رہے۔ قرآن مجید اس موقع پر فرماتا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگر خباثت کی کثرت، گندگی کی کثرت ایک دفعہ کو تمہیں تعجب میں ڈال دے، تمہاری آنکھوں کو پھاڑ دے، تمہیں سوچنے پر مجبور کر دے، تمہارے دل کو ہلا دے کہ مالک اب کیا ہوگا، سب ناچ رہے ہیں، ساری دنیا زناکاری میں جا رہی کہ اب کیا ہوگا، ساری دنیا جھوٹ بول رہی کہ اب کیا ہوگا،
ساری دنیا غیبت کر رہی کہ اب کیا ہوگا، ساری دنیا یہ کر رہی۔ قرآن مجید کا بیان ہے وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے دنیا میں خباثت گندگی کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے۔ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ کبھی کبھی دنیا میں ایسا ہوگا، گندگی کی کثرت اہل ایمان کو ایک دفعہ جھرجھری پیدا کر دے گی کہ اللہ اب کیا ہوگا، اور اس زمانے میں یہی ہو رہا ہے۔ اگر میں تفصیل سے جاؤں، میرے حضرت کی کچھ باتیں ہیں جو ابھی میں کچھ دیر پہلے پڑھ رہا تھا، قسم کھا کر کہتا ہوں مسجد میں دل ہلنے لگا۔ اتنے خطرناک طریقے سے دجالیت کے اوپر حملہ ہو، دجال کا انسانوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، انسان کے ذہن پر حملہ، انسان کی طبیعت پر، انسان کے دل کے اوپر حملہ۔ باقاعدہ امریکہ میں ایک جگہ ایسی کہنا چاہیے موسیقی میوزک تیار کی گئی کہ اگر آپ کسی کے شاپنگ سینٹر میں کسی کے مال میں کچھ مال خریدنے کے لیے آپ جائیں گے تو وہ چیز آپ کے دل پر اتنا اثر ڈالے گی کہ اگر آپ نے 5 روپے کی چیز لینے کا ارادہ کیا، لازمی طور پر اس سے متاثر ہو کر آپ وہاں جا کر 100 200 300 یا جتنے آپ کی جیب کے اندر پیسے آپ اتنے کا سامان خرید لیں گے۔ یعنی وہ چیز انسان کو متاثر کرتی ہے کہ تم یہ کرو۔ اللہ کی پناہ، انسان کے دل پر حملہ۔ اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ باقاعدہ اس پر ریسرچ ہوئی اس زمانے کے اندر کہ مرد کو اگر فلاں قسم کا گانا سنا دیا جائے تو اس کی طبیعت میں یہ بات آتی ہے کہ مجھے فوراً زناکاری کا موقع ملنا چاہیے۔ اگر عورت کو وہ میوزک سنا دی جائے تو اس کی طبیعت یہ چاہیے مجھے فوراً مرد چاہیے۔ اور اس پر دنیا میں ایک نہیں، انہوں نے ہزاروں پر ریسرچ کی ہے اس کے اوپر۔ آپ غور تو کرو دنیا کہاں کیسے حملے، ہر ایک انسان کے اوپر، جوان کے اوپر، بوڑھے کے اوپر، فلاں کے اوپر۔ جیسے اس قسم کی میوزک آتی ہے تو گویا کہ دل کے اندر نفس والا جو خانہ ہے وہ نفس کے ان تاروں کو چھیڑتی ہے وہ میوزک، جس کے نتیجے میں انسان کا نفس بھڑکنے لگتا ہے۔ اللہ کی پناہ، یہ حالات انسانوں کے اندر آ گئے۔ ہمارے اور آپ کے اندر تو سچی بات ہے وہ ایمان بھی نہیں، وہ طاقت بھی نہیں۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ ہی بچانے والا۔ اور حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ آئے گا، کوئی زناکار سڑک پر زناکاری کر رہا ہوگا، ایک گزرنے والا انسان اس سے یہ کہے گا کہ تم نے زناکاری فلاں پیڑ کی آڑ میں اگر کر لی ہوتی تو اچھا ہوتا، اور یہ ٹوکنے والا اپنے وقت کا سب سے بڑا متقی ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی سائنس دنیا میں ایسا ہوگا کہ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، مگر رب العالمین انسانوں کے دلوں کا رکھنے والا ہے، تسلی وہی دیتا ہے۔ قرآن مجید تو سچی بات یہ ہے، ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ پتہ نہیں لوگ قرآن مجید کے بغیر زندگی جیتے کیسے، زندگی گزرتی کیسے قرآن مجید اس لمبے چوڑے خطرناک اس کے اندر دریا کے اندر۔ آپ سوچیں جہاں ہر جانب بے حیائی، برائی، گندگی، غلاظت، دنیا بھر کی ہر ناپاکی، ایک اللہ کا بندہ زندگی کیسے گزارے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، برائی اور اچھائی تو برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم نے عطر کو عطر بنایا، پیشاب کو پیشاب بنایا، جھوٹ کو جھوٹ بنایا، سچائی کو سچائی بنایا۔ اس لیے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا الصدق ینجی والکذب یہلک، انسان کے عقیدے میں یہ اترا ہوا ہو کہ جب ہم سچ بولیں گے اس میں کامیابی ہے، جھوٹ بولیں گے اس کے اندر ناکامی۔ ساری دنیا سچ بول رہی ہو تو ہم بھی بولیں گے، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا۔ ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہو تو ہم بھی شامل ہو جائیں، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا والعاقبۃ للمتقین، انجام کار رب العالمین نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھا ہے۔ یہ جب قرآن مجید کی آیتیں آ جاتی ہیں سامنے تو الحمدللہ اہل ایمان کو تسلی ملتی ہے کہ پتہ چلا کہ اگر دنیا کے اندر ننگے میں، حمام خانے میں، دنیا کے ننگے پن میں اگر میں بھی اکیلا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ انبیاء علیہم السلام کبھی پریشان نہیں ہوتے۔ قرآن مجید نے ان کے متعلق فرمایا المصطفین الاخیار، کہ رب العالمین نے ان کو چن لیا ہے، رب العالمین کے خاص بندے ہوتے، کوئی ان کی مانے کوئی ان کی بات کو نہ مانے، طبعی طور پر تو پریشان ہوں گے، مگر ان کے مقام میں نہ ماننے کی بنیاد پر کوئی کمی نہیں آتی، وہ اپنی جگہ ہے بالکل۔ وما آمن معه الا قلیل، بعض جگہ آیا قرآن مجید کے اندر کہ کچھ ہی اللہ کے بندے پر کچھ لائے۔ بعض انبیاء علیہم السلام میدان حشر میں آئیں گے، بعضوں کے متعلق آتا کہ اکیلے آئیں گے، بعضوں کے ساتھ کوئی ایک، بعضوں کے ساتھ کوئی دو، بعضوں کے ساتھ تین۔ اور قرآن مجید کبھی یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے، کہیں نہیں کہتا قرآن مجید کہ فلاں نبی آ گئے، ان کی قوم نے ان کو دھکا دیا، وہ ناکام ہو گئے، بلکہ حضور پاک علیہ السلام سے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، اے پیغمبر آپ ان کا اتباع کریں۔ خاتم النبیین سے کہا جا رہا ہے۔
گویا کہ سارے اپنے مشن، اپنے مقصد، اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنے بولنے، اپنے اعمال میں 100% برحق اور کامیاب، ان کی ناکامی کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا قُل لا يستوي الخبيث والطيب، یہ ہے عقیدے کی چیز۔ جس زمانے میں لوگ کچھ کہہ رہے ہوں، اس زمانے میں ایمان والا یہ کہتا ہے کہ نہیں، کامیابی اس کے اندر ہے۔ اس زمانے میں کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے حالات کو دیکھ کر انہوں نے لباس بدلے، کوئی اللہ کا بندہ کچھ کہتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ کچھ کہتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ کچھ کہتا ہے کہ نہیں اس کے بغیر کیا ہوگا، شادی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، کپڑے اس کے بغیر نہیں ہوں گے۔ اور ایک بہت بڑی مقدار ہمارے اسلامی سماج کی وہ ہے جو اس ننگے سمندر کے اندر بہتی چلی جا رہی ہے۔ کب تک؟ کتنی قومیں تھی، کہاں آئیں؟ اسلام نہیں مٹا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک ذرا تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کتنی قوموں کا عروج ہوا اور آج زمین کا پیوند بن گئی، کچھ نہیں ہوا۔ ایک جگہ لکھا ہے باقاعدہ مورخین نے تاریخ کے معتبر حوالے کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ باقاعدہ ایک فرقہ آیا 8ویں صدی میں اور اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ ایک انسان اپنی سگی بہن سے اگر شادی کر لے وہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کے ماننے والے ایک دو نہیں، اس کے ماننے والے بھی لاکھوں کی مقدار میں تھے۔ مگر کب تک چلا؟ کتنے دن چلا؟ 70 سال، 50 سال، 100 سال، اور اس کے بعد زمین کا پیوند بن گیا۔ آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے روس میں انقلاب آیا اور ساری دنیا کی نگاہیں کھل گئیں کہ زندگی گزارنے کا ایک نیا طریقہ ملے گا کہ جس دنیا کے اندر کچھ سرمایہ دار ہوتے ہیں، کچھ لیبر قسم کا طبقہ ہوتا ہے، ان بیچاروں کا خون چوسا جاتا ہے، سارے کے سارے پیسے ان کو ملتے ہیں۔ روس میں ایک سرخ رنگ کا انقلاب آیا اور وہاں انقلاب کیا تھا کہ نہیں کچھ نہیں، پیسے سب کے برابر، دولت سب کی برابر، کام سارے کے سارے کریں گے، اور حکومت انسانوں کی پوزیشن کے اعتبار سے یہ کہے گی نہیں سارے کے سارے برابر ہیں۔ اور جب دنیا میں برابری کا نعرہ آیا تو ہمارا ہندوستان بھی سب سے پہلے اسی نعرے میں بہ گیا۔ 70 سال یا 80 سال دنیا کے اندر اس انقلاب نے، اور خاص طور سے روس کے علاقے میں، ایسے ظلم ڈھائے دنیا کے اندر جس کو سوچ کر بھی انسان کانپ جاتا ہے۔ مدرسے بند، خانقاہیں بند، مسجدیں بند، مراکز بند، سب کچھ بند کر دیا گیا، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا کو فتح کر لیا۔ اور 80 سال گزرے تھے کہ اس پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر، جس کا ماسکو کے چوراہے پر سب سے بڑا مجسمہ کھڑا ہوا تھا، ابھی کچھ زمانے 15 سال پہلے کی بات ہے کہ اس کو گرایا گیا اور اس کی قوم نے اس مجسمے کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب کی دھاریں لگائی۔ یہ ہے تمہاری تاریخ، یہ ہے تمہارے کارنامے۔ خود اس کے مجسمے کے اوپر کہ تم دنیا کو اتنا کالا قانون دے کر گئے، اتنی گندی تہذیب دے کر گئے کہ لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کے منہ پر پیشاب کیا۔ 70 سال میں نکل گئی، اس کی ہوا نکل گئی۔ ایک اسلام ہے الحمدللہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو مکمل ہوا ہے، آیا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس دنیا کے اندر، اور یہ تنہا کسی ایک مسلمان کا نہیں، پوری کائنات کا مزاج مسلمان ہے، پوری کائنات کے نظام کا نام اسلام ہے۔ تابع داری، سورج تابع دار ہے، درخت تابع دار ہیں، دریا تابع دار ہیں، زلزلے تابع دار ہیں، خود بخود نہیں آتے، کسی کے لانے سے آیا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو پوری کائنات کا مزاج ہے رب العالمین کی تابع داری، ایک مسلمان تابع داری اختیار کر کے کائنات کی کروڑوں جو فوج ہے اپنے آپ کو اس کا ایک ادنا سپاہی بنا دیتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں جب کوئی مسلمان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے حق میں مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، اس کے لیے چونٹیاں بھی کرتی ہیں، اس کے لیے فرشتے بھی کرتے ہیں، اس کے اندر تمام چیزیں دنیا کے مخلوقات کرتی ہیں۔ کیوں کرتی ہیں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو تابع داری اختیار کر کے رب العالمین کی فوج کے اندر بھرتی کر دیا۔ اسی کا نام ہے اسلام۔ فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، چاہے تمہیں خبیث کی کثرت بھی پریشانی میں ڈال دے، اچنبے میں ڈال دے، کسی موقع پر آنکھیں پھٹ جائیں، مالک کیا ہوگا؟ جس زمانے میں تاتاریوں نے حملہ کیا تھا بغداد کے اوپر، 40 دن تک خون بہا، 40 دن تک۔ ایک ایسی قوم، مسلمانوں کا حال تو اس زمانے کے اندر بڑا گڑبڑ ہو گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی حالات جگانے کے لیے لے کر آتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں آئے دن جو گڑبڑیاں ہوتی ہیں نا، کبھی ملکوں میں، کبھی کہیں، کبھی کہیں، کبھی کہیں، اللہ سے عافیت تو مانگیں، مگر یہ گڑبڑی مسلمانوں کے لیے کبھی کبھی بڑی کام کی ہوا کرتی، ان کے بغیر ہم بھی تو جاگنے کو تیار نہیں۔ میں نے آپ کو ایک موقع پر ایک لطیفہ سنایا تھا، مولانا عبد اللطیف صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ ایک موقع پر سنبل میں فساد ہوا، چھوٹا موٹا کرفیو لگ گیا۔ وہ اس زمانے میں روزے میں نماز پڑھتے تھے۔ جس دن کرفیو لگا غالباً عصر اور مغرب کے درمیان کی بات تھی، مغرب کی نماز میں مسجد فل بھری ہوئی تھی، اور عشاء میں بھی حضرت کھڑے ہو گئے اور بڑے عجیب و غریب انداز میں بولے اب بھی کائے کو آ رہے ہو نماز پڑھنے؟ جب جوتے پڑے تھے تب آئے، جب روٹی نہیں ملی تو تب آئے تم مسجد کے اندر۔ بات بالکل بر وقت تھی، بڑی معقول تھی، بالکل سچی بات تھی۔ جب تک یہ حالات نہ ہو، انسانوں کو جھنجھوڑا نہ جائے
ایک بہت بڑی مقدار وہ ہے اس انسانیت کے اندر جو اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں ہوتی۔ بغداد پر حملہ ہوا، تاتاریوں نے حملہ کیا، اتنا خطرناک کہ اللہ کی پناہ، 40 دن تک خون ہی بہتا رہا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے ایک محدث مورخ گزرے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی لوگوں میں ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے، وہ اس زمانے میں موجود تھے، کہتے ہیں مسلمانوں کے اوپر اتنا خطرناک روگ تھا اس زمانے میں تاتاریوں کا کہ ایک عورت آتی اور آ کر یہ کہتی مسلمان اگر 100 کھڑے ہوتے کہ یہیں کھڑے رہنا، ذرا میرے ہاتھ میں چاقو نہیں ہوں، میں اپنے گھر جاتی ہوں، تلوار لے کر آؤں گی، پھر تمہاری گردنیں میں قلم کروں گی، اور وہ سارے کے سارے وہیں کھڑے رہتے۔ سوچ سکتے ہیں آپ، اتنا خطرناک روگ کا معاملہ تھا کہ آدمی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں۔ اور اس زمانے میں باقاعدہ محاورہ مشہور ہو گیا تھا کہ اگر تم سے دنیا میں کوئی یہ کہے کہ تاتاری کسی موقع پر ہار گئے یا کوئی ان کے مقابلے میں جیت گیا تو فرمایا کہ فلا تصدق، اس بات کو تو ماننا ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ تاتاری کسی سے ہار جائے۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ زمانہ میں نے دیکھا ہے، اور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ یہ اسلام کا میں آخری دور دیکھ رہا ہوں، شاید الامان الحفیظ، اب اسلام ختم ہو جائے گا، اب قیامت ہی قیامت ہوگی۔ کہتے ہیں مجھے بالکل یقین ہو گیا کہ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، اور کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی تاتاریوں کی اولاد میں، انہی کے شہزادوں میں اسلام کی جانب ان کے دلوں کو متوجہ کیا، اور یہی اسلام کے قبول کرنے والے بنے، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ کہ پوری کی پوری نسل ایک طرف سے لے کر آخر تک تقریباً اس کا بڑا حصہ سارے کا سارا اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نیا سورج نکل کر آیا۔ تو کیا مطلب، ایک طرف تو حالات یہ تھے اور ایک طرف حالات یہ ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ قل لا یستوی الخبیث والطیب، جو قرآن مجید کی آیت ہے وہی ہے کہ فرمایا خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کارخانے کو بنایا ہے، اور جب کوئی ایمان والا اس کارخانے پر نگاہ ڈالتا ہے، ایمانی نگاہ، اس کے اندر سے یہ آواز نکلتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے دنیا کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ رب العالمین نے شرابیوں کے لیے نہیں بنائی ہے، جواریوں کے لیے نہیں بنائی ہے، قذافوں اور بدماشوں کے لیے نہیں بنائی ہے یہ دنیا، رب العالمین نے واقعتاً اپنے صالح بندوں کے لیے بنائی ہے۔ مگر جس زمان رب العالمین کا نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ اس نے دنیا کے اندر انسانوں کو چھوٹ دے رکھی کہ آپ جو چاہے کریں، جب لوٹ کر ہمارے پاس آئیں گے ہم بتلائیں گے آپ دنیا کے اندر کیا اعمال اور کیا کام کر کے آئیں۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اس زمانے کے اندر ایک چیز اور بھی ہے، اسے بھی صاف کر دوں بات کو، 1-2 منٹ لگیں گے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جس جانب اکثریت وہی برحق ہے۔ ایک عجیب و غریب کہانی ہے، بھیڑ جس جانب زیادہ ہوتی ہے کہتے ہیں یہ لوگ حق پر ہیں۔ یاد رکھیں یہ والا مسئلہ اسلام میں نہیں چلا کرتا، یہ میونسپل بورڈ کے الیکشن میں چل سکتا ہے، ہندوستان کے صوبوں کے الیکشن میں چلے گی یہ بات۔ کسی موقع پر چودھری کو بنانا ہو، کسی کو مکھیا بنانا ہو، قوم کے ہاتھ اٹھوا دیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک طرف 49 ہاتھ ہو گئے، ایک طرف 51 ہو گئے، 51 والا انسان جیت گیا۔ جس زمانے میں ہندوستان کی زبان کا مسئلہ آیا کہ یہاں پر عربی، یہاں پر اردو ہونی چاہیے کہ ہندی ہونی چاہیے، اس زمانے کے اندر ووٹ پڑے تھے، 15 ووٹ اس لیے آئے تھے کہ ہندی ہونی چاہیے، اور باقاعدہ 15 ووٹ اس لیے ہوئے کہ اردو ہونی چاہیے۔ صرف ایک ووٹ اس زمانے میں صدر جمہوریہ کا باقی تھا، انہوں نے اپنی رائے کو ہندی کی جانب دیا، تو گویا کہ ایک جانب 16 ہو گئے، ایک جانب 15، اس طرح سے ملک کی زبان ہندی قرار پائی ایک ووٹ کے نتیجے۔ مگر یہ والا قانون شریعت میں نہیں ہوا کرتا۔ کوئی لوگ یہ کہنے لگے گا اکثر گالی بکنے والے ہیں تو آج سے گالی ہی اچھی، دنیا کے اندر کتے زیادہ ہیں تو آج سے بکری کے مقابلے میں کتے ہی بہتر، آج سے زیادہ یہ ہیں، آج سے زیادہ یہ فلسفہ رب العالمین کے نظام میں نہیں چلا کرتا۔ یہ تو انسانوں کا اپنا گنتی کے اعتبار سے ہوتا ہے، کسی موقع پر اس کی ضرورت پڑتی ہے، مگر وہ شریعت کے میدان کے علاوہ بالکل الگ۔ فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ کے بندو، عقل والو، اللہ کا خیال رکھنا۔ ایسے موقع آئیں گے دنیا تمہیں متاثر کرے گی، تم متاثر ہوگے، دنیا متاثر کرے گی۔ فرمایا فتقوا اللہ، اللہ کا خیال رکھو، پاس و لحاظ رکھو، اس سے ڈرو، کچھ بھی ہو جائے کہ تمہارا قدم دائیں بائیں کو نہ ہو۔ کتنے شاندار لوگ ہوتے ہوں گے واقعی اللہ والے جو طے کر لیتے ہیں، دنیا میں قسم کھا لیتے ہیں کہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ اس لیے لکھا ہے بعض بزرگوں نے، غالباً فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، اگر کسی اللہ کے بندے نے روزانہ صبح سے لے کر شام تک جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، کوئی بدتمیزی نہیں کی، اس نے گویا کہ یہ والا دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گزارا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا
اتنا بلند ہے وہ انسان جو بغیر کسی جھوٹ، بغیر کسی ریاکاری، بغیر کسی مکاری، بغیر کسی گناہ کے اس دنیا کے اندر، اور جیسے جیسے فساد بڑھے گا ایسے ایسے ایمان والے کے عمل کی قدر و منزلت بڑھتی چلی جاتی کہ اللہ کا شکر ہے سارے لوگ ہوتے ہیں۔ بلکہ ہماری دی فصلہ کی خاتون کے متعلق تو ایک عجیب و غریب بات سننے کو ملی، اس اللہ کی بندی نے قسم کھا رکھی کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے برقعے کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ایک اللہ کی بندی کے متعلق مجھے ایک صاحب نے آ کر بتلایا، اب وہ جب شادیوں میں ان کے اعزہ نے بلایا تو کہا بھائی آپ شادی میں آئیں، تو بولے اپنی تو وہی شرط ہے، اگر آپ مجھے الگ کمرے میں کھانا کھلائیں، الگ میرا خیال کریں تو میں آنے کو تیار، ورنہ آپ کو مبارک آپ کا کھانا، کہ نہیں آپ ضرور تشریف لائیے ہم آپ کا انتظام کریں گے۔ تو وہ آ کر کہا کرتی ہیں یا تو دلہن کا انتظام تھا یا الگ کمرے میں ہمارا انتظام تھا، باقی تو سب بالکل جانوروں کی طرح کھایا کرتے ہیں۔ پردے کی قدر و منزلت تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی۔ ہمارے حضرت نے خود یہ واقعہ سنایا، فرانس ایئرپورٹ کے اوپر ایک اللہ کی بندی آئی بالکل عجیب و غریب لپٹی ہوئی، جس موقع پر ان سے کچھ بات کی گئی تو اس نے مذاق اڑایا، جو معلوم کرنے والی عورتیں خواتین کھڑی ہوتی ہیں ایئرپورٹ کے اوپر کہ تم ایسی ہو، تم نے اپنے آپ کو بالکل باندھ کر رکھا اور یہ کیا اور وہ کیا، اور دنیا بھر کی باتیں بدتمیزی کرنے لگی عیسائی عورت، اور وہ بیچاری سر سے لے کر پاؤں تک برقعے کے اندر۔ بہت ذہین کوئی پڑھی لکھی عورت تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، باتوں باتوں میں اس نے اپنے بیگ کو کھولا، پرس کو کھول کر ایک ٹافی نکالی اور ٹافی کو کھول کر اس طرح سے کچھ کیا کہ وہ ہاتھ میں سے اس نے گر گئی، گرائی تھی مگر ظاہر ایسا کیا گویا کہ گر گئی۔ اس کو اٹھایا، ایک پھونک لگائی، کہا پلیز کھا لیجئے۔ تو وہ جو عورت کھڑی ہوئی تھی فرانس کی کہنے لگی اسے کون کھائے گا جی، دیکھتی تم زمین کے اوپر گندی ہو گئی، اسے جراثیم لگ گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے، اسے کون کھائے گا، چھوڑ دیا اس نے۔ پھر دوسری نکالی، کہا کہ یہ والی کھا لیجیے، یہ بالکل پیک تھی بند تھی، کہا یہ کھا لیں گے، کہا وہ کیوں نہیں کھائی، جراثیم ہے، کہا تو جو بالکل کھلی ہوئی ہے تو میں سر سے لے کر پاؤں تک لپٹی ہوئی ہوں، جراثیم تیرے اندر ہے کہ میرے حضرت نے اسی سال زامبیا میں سنایا، اسی جگہ اس اللہ کی بندی کے تنہا ایک عمل کی بنیاد پر اس عیسائی عورت نے کلمہ پڑھا ہے۔ بولے آج پردہ سمجھ میں آ گیا، بولے ٹافی کھانے کو تو تیار نہیں، تیری ناک میں پالوشن، تیری آنکھوں میں پالوشن، تیرے گال پر پالوشن، تیرے کانوں کے اندر دنیا بھر کی سارے گندے دھوئیں اور ساری تہذیب سر سے لے کر پاؤں تک تیرے پورے جسم کے اندر ہے، اور میں بالکل پیک ہوں، تو چھوٹی سی ٹافی کھانے کو تیار نہیں، تو اپنے جسم کو کیسے کھولے ہوئے؟ کہتی کہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ہر موقع پر بات ہر طرح سے نہیں ہوا کرتی، ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول بنایا ہے، رب العالمین کا جو قانون ہے وہ پاک ہے، جس چیز کو حرام بتایا وہ حرام ہے، جس کو حلال بیان کیا وہ حلال ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں۔ اور یاد رکھیں ساری بھیڑ کو دیکھ کر کچھ بھی ہو جائے کہ یارو اتنے شرابی ہو گئے، فلاں ہو گئے، بدتمیزیاں ہو گئیں، ڈاکے ہونے لگے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، نعم المولا و نعم النصیر، رب العالمین سے تعلق ہونا چاہیے، رب العالمین ہمارا، بات ختم ہو گئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ۔ اب دوسری بات، ایک ہدایت دی جا رہی ہے، ایمان والو ایسی چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ اسلام یہ چاہتا ہے جو ضرورت کی بات ہے وہ تو آپ معلوم کر لیں، لیکن جو کٹ حجتی کہتے ہیں جیسے ہم اور آپ اپنی زبان میں بغیر کسی وجہ کے سوال، یہ جو سوالات ہوتے ہیں اسلام اس کی تائید نہیں کرتا۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں تو سختی سے منع کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے بڑے نرم تھے، بہت زیادہ رحیم، بہت شفیق تھے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے آپ کی شفقت سے فائدہ اٹھا کر کچھ سوال کر لیے، آپ نے منع فرمایا۔ تب صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ ہم اس انتظار میں رہتے جب آپ نے منع فرما دیا کہ زیادہ سوال مت کیا کرو، تو بولے ہم نے سوال کرنے بند کر دیے۔ تو کہتے ہیں یہ دیہات کے لوگ جو آیا کرتے تھے انہیں تو یہ ساری ٹریننگ تھی نہیں، انہیں یہ سارا سبق بھی نہیں ملا تھا، تو ہم اس انتظار میں رہتے تھے کہ اگر کوئی دیہاتی آیا اور باہر پکڑ لیا، کیسے آئے ہو جی، کہ فلاں جگہ سے، کیا پوچھنا کہ یہ چپ کے ذرا ہمارا والا بھی پوچھ لیو۔ ان کو تو منع کر دیا گیا تھا، لہذا یہ تو بالکل قانون کے پابند ہے، مگر ان سے اپنی بات بھی کہہ دی، انہوں نے آ کر اپنا سوال کیا کہ جی اللہ کے رسول یہ بھی بتلا دو۔ تو بعض موقعوں پر صحابہ کرام آپ کی محبت سے اور آنے والے مسلمان فائدہ اٹھا کر آگے بڑھتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے۔ طبیعت عجیب و غریب ہوتی تھی صحابہ کرام کا، اگر ماحول بیان کرنے پر آ جائیں تو پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ سچی بات یہ تھی کہ انہیں آپ سے آخری درجے پیار تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام آپ کی مجلس میں قریب ہوتے 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 اتنے قریب آ جاتے کہ کبھی کبھی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے گھٹنے آپ کی مبارک ٹانگوں سے بالکل ملنے کے قریب ہوتے تھے۔
اور کسی موقع پر آپ نے جہنم کے حالات بیان کیے تو ایسا بھی ہوا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ستون پکڑ لیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے. آپ تو جس طرح سے بھی ہو سکے آپ سے بول لیں، آپ سے باتیں کر لیں. یہ صحبت جو ہوتی ہے، پاس بیٹھنا جو ہوتا ہے، یہ عجیب و غریب 1000 ڈگریوں سے بڑھ کر ڈگری ہوتا ہے. کسی اللہ کے بندے کو کسی کی صحبت نصیب ہو جائے، کسی اللہ والے کی، تو آ کر بیٹھا کرتے تھے، باتیں ہوتی تھیں. تو ایک موقع پر آپ کو دیکھا کہ بڑی طبیعت میں، تو ایک نے سوال کیا. سوال کرتے کرتے جب بات چلی تو ایک صاحب کہنے لگے اللہ کے رسول میرے مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اب کتنی نامعقول بات تھی. اگر اللہ کے رسول یہ فرما دے جہنم میں ہوگا تو جنت میں ہوگا، کہاں ہوگا؟ ایسی بات معلوم کی جو بالکل خلاف ادب ہونی بھی نہیں چاہیے. جیسے ان صاحب نے یہ کہا کہ میرا ٹھکانہ، آپ نے فرمایا کہ جہنم. اللہ کی پناہ. اس لیے تو کہا گیا کہ دیکھو ایسے سوال مت کرنا جس سے کسی طرح کی بات تمہارے سامنے آ جائے تو تم کو خود تکلیف ہوگی. ایک صاحب معلوم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے ابا کون ہیں؟ بھائی تمہارے ابا تمہارے ابا ہیں، یہ بھی کوئی بات ہو کہ میرے ابا کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ وہ ہیں. انہیں سے ماں کو پتا چلا کہ اس بے وقوف لڑکے نے اتنا نامعقول ثواب کیا ہے. اگر مثال کے طور پر اللہ کے رسول بول رہا ہے، مذاق کی مجلس نہیں تھی وہ، جب آپ کی زبان سے جو جملہ نکل جائے تو آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے شریعت کے مسئلے میں، وہ تو رب العالمین کی طرف سے تھا. اگر آپ یہ فرماتے کہ تمہارے باپ فلاں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر اس ماں کے اوپر کیا الزام آئے گا جو آج تک تمہاری ماں ہے، جو آج تک یہ کہتی کہ یہ تمہارے باپ ہیں؟ پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ تم جس کو اپنا باپ آج تک سمجھتے رہے وہ تمہارا باپ نہیں، باپ تمہارا کوئی اور ہے. گویا کہ ماں کے اوپر حرام کا الزام آئے گا. پھر کیوں اس طرح کے سوال کر رہے ہو؟ ان کی ماں کو پتا چلا، ان کی ماں نے کہا اس نے تو رسوا کر دیا مجھے. مگر وہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول میرے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیتے، یعنی میرے باپ کی جگہ کسی اور کو بتاتے کہ میرے باپ وہ ہیں، کہتے ہیں قسم خدا کی میں زندگی بھر اسی کو باپ کہتا. پھر میں اتنے معاملات تھے. ایسے موقع پر تاکید کی جا رہی، جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں جس زمانے میں بارش ہو رہی ہو اس زمانے میں کسان صحیح طرح سے بیج ڈالتا ہے اپنے کھیت کے اندر، کیونکہ اس زمانے میں اگر کچھ گڑبڑ بیج پڑ گیا تو وہ بھی اگ کر آ جائے گا. یہ فصل کا زمانہ ہے، زمین کے سوراخ کھلے ہوئے ہیں. اس زمانے میں تو جو بھی دانہ زمین کو مل جائے اس کو نکال دے گی اپنے سینے کو پھاڑ کر. اسی کو قرآن مجید کہا کہ یہ موقع سوال کرنے کا نہیں ہے. قرآن مجید کی بارش ہو رہی ہے، اس زمانے میں کچھ بھی سوال کر لو گے، جواب اگر آ گیا تو کہ معاملہ کھٹائی میں نہ پڑ جائے. تو ہر بات نہیں. اس لیے صحابہ کرام کا مزاج یہ ہو گیا کہ نہیں. ایک دن کچھ سوالات ہوئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس ہوا کہ لوگوں نے زیادہ بڑھ کر سوال کیے. آپ تشریف فرما ہوئے اور آتا ہے روایت کے اندر کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس موقع پر فرمایا کہ پوچھو تم جو چاہے پوچھتے ہو. آج اللہ کی پناہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھانپ لیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور آپ کے پاس آئے اور بڑے ادب سے معافی کے انداز میں کہا رضیت باللہ ربا، اے اللہ کے رسول ہم نے اللہ کو رب مانا ہے، ہم نے دین کو دین مانا ہے، آپ کو نبی برحق مانا ہے، یہ ہمارے جوان ہیں، ان سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے. بار بار یہ کہتے رہے، تب جا کر آپ کی طبیعت کو اپنی جگہ قرار آیا. ہر ایک سوال نہیں ہوتا. اس زمانے کے اندر میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں. ابھی ایک صاحب کا فون آیا تقریباً 1-1.5 مہینے پہلے کہ مولانا چوراہے پر ایک لاش ملی. اچھا ٹھیک، پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں جی چوراہے کے ایک طرف عیسائی رہتے ہیں، ایک طرف پنڈت جی رہتے ہیں، ایک طرف پنجابی رہتے ہیں، ایک طرف مسلمان، سب کہہ رہے ہیں کہ عورت ہماری ہے. میں نے کہا کہ جس دن ایسا ہو جائے اس دن پوچھ لینا، جس دن ایسا ہو جائے اس دن پوچھ لینا. کہ نہیں صاحب ہو چکا. میں نے کہا ہوا ہی نہیں، آتا جھوٹ بول رہے ہو. تو کھڑے وہ ہنس رہے ہیں. میں نے کہا تم بے وقوف آدمی، یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہودیوں کا چلایا ہوا، ساری کتابوں کے اندر نامعلوم کب سے بھرا ہوا ہے مسلمان علماء کو پریشان کرنے کے لیے. یہ سوال آج کا ہے، تم نے آج کہیں سن لیا ہوگا، تم نے اپنی طرف سے بنا کر اسے بڑھا دیا. حضرت علی کے پاس ایک صاحب آ کر کچھ سوال کرنے لگے، ایک سوال دوسرا تیسرا چوتھا، کہا نہیں بتائیں گے تمہیں. بڑے غصہ ہوئے، آپ نہیں بتائیں؟ بولے بالکل نہیں بتائیں گے. بولے کیوں نہیں بتائیں گے؟ بولے تم گمراہ کرو گے لوگوں کو جا کر، تمہارا ذہن اس معیار کا نہیں ہے، تمہارے پاس عقل اس معیار کے نہیں، تمہاری طبیعت اس معیار کے نہیں جو قرآن کریم کی گہرائی کو سمجھو. ہم تم کو نہیں بتلائیں گے. بالکل ہر سوال ہر ایک سے کہنے کا نہیں ہوتا جی. مولانا شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آتے تھے، بولتے بہت تھے، آئے دن کچھ نہ کچھ سوال کیا کرتے تھے کہ حضرت تیل میں ملا ہوا یہ آ رہا ہے، شکر میں ملا ہوا یہ آ رہا ہے، گوشت میں یہ ملا ہوا آ رہا ہے، او فلاں پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے. کہا خبردار میرے پاس بات مت کیا کرا کر. میں نے تجھ سے پوچھا کہ کیا کیا ملا ہوا آ رہا ہے، تیری طبیعت نہیں چاہ رہی تو مت کھاؤ. اسے پوچھتے کائے کو پھرتے ہو، زبردستی امت کے لیے مشکل کر رہے ہو. رب العالمین نے مسئلے کو آسان کیا. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کوئی چیز اسلام میں حرام نہیں تھی،
کسی نے اس زمانے میں سوال کر لیا اور اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے وہ چیز حرام کر دی گئی، فرمایا کہ سب سے بڑا محروم القسمت انسان ہے جس کی بنیاد پر انسانوں کے لیے کسی چیز کی پابندی لگ گئی۔ کیوں اس طرح کے سوال کر رہے ہو اپنی جانب سے؟ صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے، بات آخری عرض کر دوں۔ ایک موقع پر جنگل میں 2 صحابی کہیں تشریف لے گئے، نماز کا وقت آ گیا، وضو کا وقت تھا، ان اللہ کے بندوں کو وضو کرنا تھا، تلاش کرتے پھرے کہیں پانی وانی ہے کہ نہیں۔ ایک جگہ جا کے دیکھا لمبا چوڑا حوض ہے، اس میں پانی تھا، کہا چلو بھائی وضو کر لیں۔ اب دونوں میں اختلاف ہوا، ایک کہنے لگے یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہاں لکڑ بگے بھیڑیا اگر پانی پیتے ہوں، ان کا لعاب، ان کا منہ کا تھوک اس کو لگ گیا ہو، یہ ناپاک ہو۔ دوسرے بولے ہم چپ رہو یار، اتنی لمبی چوڑی بحثوں مت پڑا کرو، زبردستی تم نے بال کے اندر کھال نکالنی شروع کر دی فوراً۔ بھائی کس سے معلوم کریں؟ میں بتا رہا ہوں صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا، کس سے معلوم کریں اس بات کو کہ مسئلہ کیا ہے؟ بس ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک سامنے سے کوئی بیچارہ کسان آیا، ایک صاحب بولے ارے بھائی ذرا یہ بتلاؤ کہ یہاں پر کوئی درندے بھیڑیے اور جانور آتے ہیں نہیں؟ اور دوسرے والے چلا کر بولے اللہ والے بالکل جواب مت دینا، چپ رہنا، بولنا مت۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، اس کے علاوہ وضو کے لیے کہیں پانی نہیں ہے، اور آپ جناب والا پورے مسئلے کی گہرائی میں اترے ہوئے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ کہا بالکل اللہ کے لیے مت جواب دینا جو حساب سوال کر رہے ہیں۔ اور آ کر بیان کیا گیا، کہا کہ نہیں بھائی اتنی لمبی چوڑی تحقیق میں نہیں پڑا جاتا ہے، آپ کہیں جنگل کے اندر گئے، لمبا چوڑا پانی ہے، اچھا خاصا پانی ہے، اب اس میں یہ سوچنے بیٹھتے ہیں کسی موقع پر لگڑ بگڑا گزرا ہوگا، اس نے پیشاب کیا ہوگا، اس کی لید ہوگی اور پھر فلاں ہوگا۔ نہیں، اسلام نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے، بس جہاں تک آپ سے ہو سکے، ورنہ کون سی چیز ہے، کون سی چیز آپ کھا سکیں گے اس زمانے کے اندر، بتائیے مجھے۔ تورع الگ چیز ہے، احتیاط الگ چیز ہے، وہ آپ کا اپنا مزاج ہے کہ بھائی میں نے طے کر رکھا ہے کہ احتیاط ہے، وہ دوسری بات ہے، لیکن آپ سب کو اس سے قانون سے نہیں پابند کر سکتے۔ اگر آپ سب کو قانون کا پابند بنائیں گے تو مسئلہ بنے گا انسانوں کے لیے آئندہ کے لیے۔ ارشاد فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، فرمایا وان تسألوا عنها، اگر تم ایسی چیزوں کے متعلق سوال کرو گے جب قرآن مجید نازل کیا جا رہا ہے اور وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں پھر تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ فرمایا عفا اللہ عنہا، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا، واللہ غفور حلیم، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہاں سے ایک ہدایت ملی، اپنی جانب سے کوئی ایسی بات، کبھی کبھی سوال کرنے والا آتا ہے نیا زبردستی سوال بنا کر لاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ جا کر اہل علم سے مجادلہ کرے، ان سے مقابلہ کرے، ان کو رسوا کرنے کی، ان کو زیر کرنے کی باتیں کرے، اس کو شریعت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی، وہ تو انسان بدتمیزی اور بد اخلاقی کی بنیاد پر اپنے قدموں کو چلا رہا ہے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں۔ ہاں ایسا بھی نہیں کہ اسلام میں سوال کو منع کیا گیا ہو، جو مناسب سوال ہے، اس لیے قرآن مجید نے ایک اور موقع پر فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں پتہ نہ ہو اہل علم سے بات کو معلوم کر لو۔ لیکن ایک سوال برائے سوال ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کیوں پوچھا، بس یوں ہی پوچھنے کے لیے، جسے بعض جگہ لکھا ہے مولانا گیلانی نے گپ نویسی کہتے ہیں، یعنی بیٹھے بیٹھے جھوٹ بولنا، یہ اس لیے ہو، پھر یہ اس لیے ہو، پھر یہ اس لیے، اور سوال کے اوپر سوال، سوال کے اوپر سوال، کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جتنی دنیا کے اندر برائیاں ہیں رب العالمین ہر طرح کی برائی سے ہمارے دل کو محفوظ فرمائے، اس طرح کے سوالات سے محفوظ فرمائے، جو شریعت ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا الحمدللہ۔